الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ تحقیق کہ تمہارے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین آئیڈیل، بہترین اسوہ، بہترین نمونہ، ایک رول ماڈل ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے اور آخرت سے ڈرتے ہیں اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کا ہمارا موضوع ہے جنگ احزاب۔ یہ ایک جنگ ہے، ایک بیٹل ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں لڑی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہمارے لیے نماز میں اسوہ ہے کہ ویسے ہی نماز پڑھنی ہے جیسے اللہ کے رسول نے پڑھی ہے۔ کاروبار میں اسوہ ہے، گھر بار میں اسوہ ہے، لباس میں اسوہ ہے، شادی بیاہ میں اسوہ ہے، تو جنگوں میں بھی آپ ہمارے لیے اسوہ ہیں۔ جنگوں کے سلسلے میں عموماً ہم موضوعات اختیار نہیں کرتے ہیں یا عوام میں اس کے تعلق سے تعلیمات نہیں دیتے ہیں، جس کا ایک نتیجہ یہ سامنے آتا ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم بھائی ہمارے یہ کہہ دیں کہ دیکھو تمہارے پیارے رسول نے اتنے لوگوں کو مارا ہے، تو جواب دینے کے لیے ہمارے پاس علم نہیں رہتا کہ اللہ کے رسول نے کیوں مارا اتنے لوگوں کو۔ یہ تو کبھی کبھار ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ ہمارے کچھ مسلمان بھائی کم علمی یا جہالت کی وجہ سے یہ کہہ دیتے ہیں ہاں اللہ کے رسول کو ایسا جو ہے نہیں کرنا چاہیے تھا، جنگ نہیں لڑنی چاہیے تھی۔ اور بھی ایسے کئی ساری باتیں ہیں جس کی مناسبت سے میں نے اس موضوع کا انتخاب کیا ہے، اور یہ موضوع بڑا اہم ہے۔ تاریخی حیثیت سے دیکھا جائے یا سیرت کی حیثیت سے دیکھا جائے یہ موضوع کی بڑی اہمیت ہے۔ میں انشاءاللہ جتنا ہو سکے اس پر روشنی ڈالتے ہوئے میں اپنے موضوع کو واضح کرنے کی کوشش کروں گا۔ جنگ احزاب یہ عربی کا لفظ ہے، حزبن ایک جماعت کو کہتے ہیں۔ جب اس کا پلورل بنتا ہے جماعتیں، کئی ساری پارٹیز، کئی سارے جو ہے گروہ، تو اس کو عربی زبان میں احزاب کہتے ہیں۔ اس کا ایک اور نام خندق بھی ہے۔ اس جنگ کے دو نام ہیں، ایک جنگ احزاب ہے، ایک جنگ خندق ہے۔ اب آپ اس جنگ کی اہمیت کا اندازہ لگائیں۔ جنگ بدر ہوئی، اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر کر دیا۔ جنگ احد ہوئی، اللہ نے اس کا قرآن میں ذکر کر دیا۔ حنین ہوئی، اور بھی کئی ساری جنگیں ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں۔ بس ایک آیت کریمہ میں یا 10 آیت کریمہ میں اللہ نے اس کا ذکر کر دیا، بات سمجھ میں آ گئی۔ جنگ احزاب اتنی اہمیت کی حامل ہے کہ اس سورت کے نام سے اللہ رب العالمین نے مکمل ایک سورت نازل فرما دی۔ اس جنگ کے نام سے اللہ نے پوری ایک سورت نازل فرما دی، اور وہ جنگ کو بالتفصیل اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا۔ تو قرآن و حدیث کی روشنی میں اسی حیثیت سے جو ہم اس کو ذکر کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ تو اس واقعے کو آپ بغور سنیں، انشاءاللہ درمیان میں اس واقعے سے ہمیں کیا فائدے معلوم ہوتے ہیں، کیا نصیحت کی باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں ملتی ہیں، ہم انشاءاللہ اس پر بھی روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مکہ میں پیدا ہوئے تھے، آپ 40 سال کی عمر تک اللہ نے آپ کو اتنی عزت عطا کی تھی
کہ ہر آدمی آپ کو صادق و امین کے نام سے جانتا تھا. ہر آدمی اپنے امانتوں کو، اپنی مہنگی قیمتی چیزوں کو آپ کے گھر میں لا کر رکھاتے تھے. اور اسلام کی دعوت جب آپ نے شروع کی 40 سال کی عمر میں، تب بھی لوگ آپ کو سچا پکا مانتے تھے. تب بھی کبھی کسی نے آپ کو جھوٹا نہیں کہا، یا نعوذ باللہ کوئی اور برے لقب سے نہیں پکارا جو آپ کی شخصیت کو داغدار کر سکے. 13 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر رہے. جب ظلم بہت بڑھ گیا، پریشانیاں بہت بڑھ گئیں، آپ کو گلیوں میں مارا جانے لگا، ستایا جانے لگا. آپ کو جو ہے اوپر سے اونٹ کی اوجھڑی، جس میں جو ہے اونٹ کی گندگی ہوتی ہے، بڑی وزنی ہوتی ہے وہ چیز، اس کو آپ کے سجدے میں جو ہے، جب آپ سجدے میں جاتے اوپر سے ڈال دیا جاتا تھا. ایک وقت ایسا آیا کہ تمام لوگ مل کر آپ کے گھر کو گھیر لیے کہ آج رات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کر دیں گے. جب بات اتنی جان پر آ گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل گئے، نکل کر مدینہ کو آئے. مدینہ آنے کے بعد میں جو وہاں کے دشمن تھے کفار قریش، وہ کفار قریش کو یہ بات اچھی نہ لگی کہ ہم سے ایک آدمی نکل کر دوسری جگہ جائے اور وہ کام کرے جس سے ہم اس کو روک رہے ہیں. لہذا وقتاً فوقتاً انہوں نے کوششیں کی کہ کسی طرح اللہ کے رسول کو جو ہے ختم کر دیا جائے، شہید کر دیا جائے، مار دیا جائے. اور اسی سلسلے میں جنگ بدر بھی ہوئی، اسی سلسلے میں جنگ احد بھی ہوئی. یہ سلسلہ چل رہا تھا. 5 سال گزر گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے ہوئے، یعنی اپنے نبوت کا اعلان کیا، مکہ میں 13 سال گزار دیے، یہاں پر 5 سال گزار دیے، 18 سال گزر گئے آپ کے نبوت کے اعلان کے بعد. مگر دشمنوں کی دشمنی میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے، اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے، وہ لوگ کم نہیں ہو رہے ہیں. تو کیا ہوا، جنگ بدر جو واقع ہوئی تھی مدینہ کے بالکل قریب، جو لوگ عمرے کو جائیں، حج کو جائیں، ان کو اندازہ ہوگا مدینہ کے بالکل قریب، یعنی دشمن آ کر اٹیک کر رہے ہیں، اللہ کے رسول نے ان کو ڈیفنس کیا. لوگ جو ہے نا حملہ کر رہے ہیں، آپ نے ان کا دفاع کیا. جنگ بدر. جنگ احد وہ بھی مدینہ سے بالکل قریب، یعنی مکہ سے نکل کر تقریباً 80 to 85% یہاں پر آ گئے، مدینہ کے بالکل قریب آ گئے ہیں. اللہ کے رسول پھر باہر نکلے اور ان کو دفاع کیا، حملہ نہیں کیا. آپ نے ان کو روکا، روکنے کے لیے آپ نے حملہ کیا، دفاعی حملہ کیا. اٹیک کرنا ایک چیز ہوتی ہے، اس کو ڈیفنس کرنا ایک چیز ہوتی ہے. جنگ بدر ہو یا جنگ احد ہو، اللہ کے رسول نے آگے بڑھ کر کسی پر حملہ نہیں کیا. پھر جنگ احزاب 5 ہجری میں پیش آئی. رمضان کا مہینہ گزر گیا. شوال کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی کہ وہ یہودی جو اللہ کے رسول کو مدینہ میں مار دینا چاہتے تھے. آپ کو وضاحت کے لیے میں بتا دوں، نبی کے جب مدینہ میں آمد ہوئی 3 قبیلے یہودیوں کے موجود تھے. کسی دھوکہ دہی سے جو ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کی بنا پر اللہ کے رسول کو جب معلوم ہوا تو دونوں قبیلوں کو پے در پہ آپ نے وہاں سے نکال دیا. تو جب دوسرے قبیلے کو اللہ کے رسول نے نکالا، یہ لوگ جا کر خیبر کے پاس جب اپنے جو ہے پڑاؤ ڈالے، وہاں سے انہوں نے پھر سازشیں کی کہ اب اللہ کے رسول کو پوری طرح سے ختم کر دیں گے. کیا کیا؟ کیا حربہ اختیار کیا؟ ان کو معلوم تھا کہ اگر ہم اکیلے اٹیک کریں گے تو نہیں جیت پائیں گے. یہودی آج بھی دیکھیں آپ، سامنے ٹھہر کر نہیں لڑتے ہیں، یا تو ہتھیار استعمال کرتے ہیں یا کسی اور کو استعمال کرتے ہیں. فیس ٹو فیس یہودی نہیں لڑا کرتے. ان کی پالیسی ہوا کرتی ہے، ایسا کوئی کام نہیں کرتے جس سے ان کی ذات کو نقصان پہنچے، ان کے مال کو نقصان پہنچے. تو یہودی نکلے خیبر سے، گئے مکہ کو، مکہ کے لوگوں کو بتلایا دیکھو جنگ بدر میں، جنگ احد میں تمہارے بھائیوں کو، چچاؤں کو، ماموں کو، کئی سارے لوگوں کو مسلمانوں نے مار دیا. اب مل کر لڑنے کا وقت ہے، ہم تمہارے ساتھ ہیں، چلو لڑنے کے لیے نکلتے ہیں. پھر کیا ہوا؟ مکہ گئے، وہاں سے کچھ لوگوں کو جمع کیا، اور مقامات پر گئے، وہاں کچھ لوگوں کو، وہاں کچھ لوگوں کو، اس طرح کرتے ہوئے 10,000 کا ایک بڑا لشکر تیار کیا. جنگ بدر میں کفار کی تعداد 1,000 تھی، جنگ احد میں بھی 3-4 ہزار کے آس پاس تھی. مگر یہ جو لشکر تیار کیا گیا 10,000 کا لشکر ہے. جنگ احزاب تو یہ حزبن جو احزاب سنگولر پلورل ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا شروع میں ہی کہ ایک جماعت آ رہی ہے لڑنے کے لیے تو اس کو حزب کہا جاتا ہے. کئی ساری جماعتیں مل کر آ گئی اٹیک کرنے کے لیے تو ان کو احزاب کہا جاتا ہے، پلورل نام ہے یہ. تو مکہ کے لوگ
اور جو ہے یہودیوں کے قبیلے اور کئی سارے دشمن جو مسلمانوں کے دشمن تھے، سب کے سب مل کر مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ 10,000 کا لشکر ہے، سب کے پاس گھوڑے ہیں، تلواریں ہیں، لڑنے کے جتنے اوزار ہو سکتے ہیں سب کے سب ہیں، اور اس نیت سے آ رہے ہیں کہ یہ جو 3-4 ہزار مسلمان مدینہ میں موجود ہیں، جن کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے، پینے کے لیے یا کوئی ایسے آرام دہ چیزیں نہیں ہیں، سردی کڑاکے کی سردی ہے، بس ان کی دشمنی ان سے یہ ہے کہ یہ مسلمان ہیں، اللہ کے ماننے والے ہیں، ان کو ختم کر کر جانا ہے اب یہاں سے۔ پورا 10,000 کا لشکر مدینہ کے قریب آ کر جمع ہونے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے جانثار صحابہ کو مکمل طور پر ختم کر دینے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے خبریوں کو رکھا کرتے تھے، تو جیسے ہی آپ کے خبریوں کے ذریعے سے آپ کو یہ بات پہنچی کہ 10,000 کا لشکر حملہ کرنے والا ہے، اللہ کے رسول نے فوراً اپنی جو کمیٹی ہے، بڑی کمیٹی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ پر مشتمل تھی، ان تمام کو جمع کیا، جمع کر ان سے مشورہ کیا کہ دیکھو مدینہ پر حملہ ہونے والا ہے، اب ہم کو کرنا کیا ہے۔ میں تیزی سے اس لیے بتاتا جا رہا ہوں کہ بڑا لمبا واقعہ ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کرنا کیا ہے۔ کئی سارے لوگوں نے کئی سارے مشورے دیے، اس میں ایک صحابی تھے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، یہ نام آپ یاد رکھیں کیونکہ یہ فارس سے آئے ہوئے تھے۔ فارس اس دور میں بہت بڑی حکومت تھی۔ سلمان فارسی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول جب ہم سے کوئی جنگ کرتا تھا اور ہمارے اندر اس سے لڑنے کی طاقت نہیں ہوتی تھی، اب دیکھیں آپ سامنے والے 10,000 ہیں، یہ 3-4 ہزار ہیں، اور صرف جنگ کرنے والے 3-4 ہزار نہیں ہیں، عورتیں، بچے، بوڑھے، کمزور، زخمی، سب ملا کر مدینہ میں 4,000 بھی نہیں ہیں۔ سلمان فارسی نے کہا جب ہمارے ساتھ ایسا ہوتا تھا فارس میں کہ ہم پر کوئی حملہ کر دیتا اور ہمارے پاس لڑنے کی طاقت نہ ہوتی، ہم ایک اتنا بڑا گڑھا کھود دیتے کہ کوئی اس کو جمپ کر کر ہم تک نہ آ پائے۔ جنگوں میں ایک قانون ہوتا ہے کہ جنگیں جو ہے نا ٹکڑیوں کی شکل میں آگے بڑھتی ہیں، ایک سامنے کا حصہ ہوتا ہے، پھر اس کے سامنے میمنہ، پھر اس کے سامنے میسرہ، پھر اس کے پیچھے تلواریں، تیریں برسانے والے، ایک انداز سے وہ لوگ آگے جا کر لڑتے ہیں۔ ابھی شاید وہ سسٹمز وغیرہ نہیں رہے ہوں گے، مگر جنگ کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ پہلے ایک دستہ جاتا ہے، اس کو بچانے کے لیے اور ایک دستہ نکلتا ہے، اس کو بچانے کے لیے اور ایک دستہ، تو یہ پورے جب ایک ساتھ جاتے ہیں تبھی جنگ ہوتی ہے۔ اور جب اتنا بڑا گڑھا ہوگا تو یہ سب کے سب ایک ساتھ نہیں آ سکتے۔ اگر کوئی تیزی سے جمپ کر کر آ جائے تو اس کو ہم تیر کے ذریعے سے یا دور سے کچھ پھینک کر اس کو ختم کر دے سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول کو یہ بات پسند آئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 10 صحابہ کو 40 ہاتھ لمبی جگہ دے دی جائے کہ وہ لوگ اس کو کھودیں گے۔ اب 10 صحابہ کی اللہ کے رسول نے جماعت بنائی اور ہر 10 صحابہ کو 40 ہاتھ ماپ کر لمبی جگہ دے دی گئی کہ آپ کو اتنی جگہ درمیان میں کھودنی ہے پوری۔ مدینہ ایک ایسا علاقہ تھا کہ اس کے 3 طرف سے پہاڑ تھے، اگر دشمن آئیں گے مکہ کے لوگ جو فیس کر سکتے ہیں وہ یہی ایک راستہ تھا، اگر اس کو کھود دیا جائے دشمن یہاں سے وہاں سے آنا مشکل ہے ان کے لیے۔ یہ ایک راستہ ہے، اگر اس کو کھود دیا جائے اور اس میں ایک بڑی فصیل بنا دی جائے تو وہ لوگ جیسے جنگی حملہ ہوتا ہے ویسا حملہ ہم پر نہیں کر پائیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تیار کیا، بتلایا کہ دیکھو مدینہ پر حملہ ہونے والا ہے۔ صحابہ تیار ہو گئے، کڑاکے کی سردی، بے تحاشا سردی ہے، صحابہ جو ہے کھودنے پر آمادہ ہو گئے، گڑھا کھود رہے ہیں۔ گڑھا کھودتے کھودتے بھوک کی شدت سے برداشت ختم ہو جا رہی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہتے ہیں اللہ کے رسول بھوک لگتے لگتے اتنی زیادہ بھوک لگ رہی ہے کہ ہم نے اپنے پیٹوں کو پتھر باندھ دیے ہیں۔ ہم نے اپنی زندگی میں شاید کبھی پیٹ کو پتھر نہیں باندھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھوک مری سے بچائے، اللہ ہمیں حلال روزی میں ہماری برکت عطا فرمائے۔ دیکھیے وہ لوگ جن کو اللہ راضی ہو گیا جن سے، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول ہم نے دیکھے ایک ایک پتھر باندھ لیا ہے پیٹ پر، بھوک کی بے تحاشا جو ہے ہم بھوکے ہیں۔ اللہ کے رسول اپنی چادر کو اٹھا کر بتاتے ہیں دیکھو میں بھی بھوکا ہوں اور میں نے 2 پتھر باندھ لیے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا بھوک تھی ہوگی وہ۔ اور ایسا نہیں تھا کہ اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے ہیں یا اپنے خیمے میں ہیں اور صحابہ جو ہے کھودتے جا رہے ہیں، نہیں، آپ ان کے ساتھ بنفس نفیس ہیں، وہ ایک طرف کھدائی کر رہے ہیں، آپ ایک طرف کھدائی کر رہے ہیں۔ پیارے رسول اگر اللہ سے دعا کرتے تو فرشتے آ جاتے کھودنے کے لیے، کیا بڑی بات تھی، اللہ سے دعا کرتے
تو پورا لشکر کا لشکر تباہ ہو جاتا۔ یاد رکھو اللہ کے بندو، اللہ نے آپ کو دنیا میں بھیجا ہے، آپ کو محنت کرنی ہوگی، آپ کو دین کے لیے خدمت کرنی ہوگی۔ یہ اللہ کا دین ہے، آپ خدمت نہیں کریں گے بھی تو آگے بڑھ جائے گا، مگر اللہ نے آپ کو اسٹیج پر رکھا ہے، آج دنیا میں آپ موجود ہیں، آپ کو مال کے ذریعے سے، جان کے ذریعے سے، وقت کے ذریعے سے اللہ کے دین کو مضبوط کرنے کی ہمدن کوشش کرنی ہوگی۔ پیارے رسول دو پتھر باندھے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، گڑھا کھود رہے ہیں، سبحان اللہ۔ کوئی کمانڈر یا کوئی جو ہے لیڈر یا کوئی جو ہے آپ ایسا قائد نہیں بتائیں گے جیسے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ بھوک کی شدت، سردی کی شدت، یہ اتنی تمام جو ہے پریشانیوں کو جھیلتے ہوئے صحابہ جو ہے اللہ کے رسول کی اطاعت میں لگے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیں مدینہ میں 3 سے 4 ہزار لوگ ہیں، اب اس میں خواتین سمجھے 1000-1500 خواتین کو آپ نکال دیجیے، بچے بوڑھے اگر نکالیں گے تو وہ بھی ایک 500-600 ہو جائیں گے۔ پھر اس کے ساتھ میں کچھ لوگ ایسے تھے جو منافق ہیں، کام نہیں کرتے تھے، کام کے وقت میں کچھ بہانے بنا کر نکل جاتے تھے، کام نہ آنے والے یہ ڈمی پیسز ہوا کرتے تھے۔ پھر کچھ اور لوگ تھے جو مسلمان نہیں تھے، مدینہ میں پورے مسلمان نہیں تھے، مدینہ میں کچھ کفار بھی تھے، کچھ یہود بھی تھے، تو یہ کئی ساری قسمیں تھیں۔ اب وہاں پر گڑھا کھودنے والے وہ 3-4 ہزار سے چھٹتے بہت کم تعداد رہ گئی، اور اللہ رب العالمین جب اپنے بندے اللہ کے دین کو جو ہے سرخرو کرنے کے لیے نکلتے ہیں، اللہ ان کی مدد بھی کرتا ہے۔ چنانچہ انہی واقعات میں کچھ معجزے بھی پیش آئے اللہ کے رسول کے ساتھ۔ کیا ہوا؟ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کے صحابہ میں سے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں، گھر جا کر کہتے ہیں اپنی بیوی سے کہ دیکھو اللہ کے رسول بہت بھوکے ہیں، 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں، بتا رہے تھے اگر کچھ گھر میں ہے تو دے دو۔ 2 سے 3 کلو کچھ آٹا تھا اور ایک بکری کا بچہ۔ خاتون کہتی ہیں دیکھو اس میں 2 سے 3 لوگ بمشکل کھا سکتے ہیں، بہت زیادہ لوگ نہیں کھا سکتے ہیں، آپ اللہ کے رسول کو جا کر کانوں کان آپ خبر دیجئے کہ اے اللہ کے رسول آپ کے لیے گھر میں دعوت ہے، آپ تشریف لائیں اور 2-4 صحابہ کو ساتھ میں لے لیں۔ جابر بن عبداللہ جاتے ہیں، جا کر کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ کے لیے اور 2-4 صحابہ کے لیے گھر میں کھانے کا انتظام کیا گیا۔ جیسے اللہ کے رسول کے کان میں بات پڑتی ہے، سبحان اللہ، آپ اعلان کر دیتے ہیں کہ لوگوں تمہارے بھائی جابر کے گھر میں تمہارے لیے دعوت ہے، لہذا آج ہم کو وہاں پر جا کر جو ہے کھانا کھانا ہے۔ سبحان اللہ، کیا قائد ہیں دیکھیے، اللہ جو نوازتا ہے سب میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ ایک باپ ہو یا کوئی گھر کا بڑا ہو یا کوئی لیڈر ہو، اس کے اندر یہ صفت آنی ضروری ہے کہ اللہ جو دے رہا ہے سب میں تقسیم کیا جائے۔ ابھی بات چل رہی تھی، معلوم ہوا کہ باپ جب تقسیم کرتا ہے اپنا مال یا اپنی میراث یا اپنے تحفے، ایک بچے کو دیتا ہے، ایک بچے کو محروم کر دیتا ہے، بچیوں کو نہیں دیتے ہیں، بچوں کو دیتے ہیں، بیٹوں کو دیتے ہیں، بیٹیوں کو محروم کر دیتے ہیں، نہیں۔ پیارے رسول اعلان ہو گیا کہ سب کو جابر کے گھر میں دعوت ہے۔ جابر فوراً آئے اپنے اہلیہ کے پاس، کہا کہ دیکھو میں نے تو کان میں کہا تھا، اللہ کے رسول نے اعلان کر دیا۔ تو جابر کی بیوی دیکھو کتنی سمجھدار ہوا کرتی تھی اس دور میں، جابر رضی اللہ عنہ کی بیوی نے کہا دیکھو آپ نے اپنا کام کر دیا، نبی نے اپنا کام کیا، اب ہم نبی کو دعوت دیں گے، نبی اپنے صحابہ کو دعوت دیں گے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کھانا پک گیا، اللہ کے رسول نے کہا کہ میرے آنے تک برتن نہ ہٹانا۔ اللہ کے رسول آئے، برکت کی دعا پڑھی، روٹیاں نکالتے گئے دیتے گئے، سالن نکالتے گئے دیتے گئے، صحابہ 20 کر آتے گئے، کھا کر شکم سیر ہو کر چلے گئے۔ سبحان اللہ، روٹیاں ویسی ہی رہ گئی، کھانا ویسا ہی رہ گیا۔ ایک مرتبہ اور ایک جو ہے صحابیہ کچھ کھجور لے کر جو ہے چھپاتے ہوئے لے کر آتی ہیں کہ اپنے بھائی کو اور اپنے جو ہے ماموں کو کھجور دے دیں تاکہ وہ لوگ کئی دنوں سے بھوکے کچھ کھا لیں۔ یہ کئی دنوں سے اس لیے کہ کم و بیش 15 سے 20 دن جو ہے نا ان کو کھودنے میں لگ گئے، اتنے دن بھوکے ہیں، چلو کچھ کھا لیں۔ دودھ اور کھجور میں صلاحیت ہوتی ہے کہ ان سے بھوک بھی مٹتی ہے۔ تو کھجور لے کر آ کر چھپاتے ہوئے گزر رہی تھی، اللہ کے رسول نے دیکھ لیا، کہا کیا ہے؟ کہا کھجور ہے، لے کر آؤ۔ لے کر آئے گئے کھجور، اور اللہ کے رسول نے برکت کی دعا پڑھ کر اس کو پھیلا دیا اس طرح سے، صحابہ کو بلا لیا، چلو کھجور ہیں کھاؤ۔ صحابہ بیان کرتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے کہ ہم کھجور کھاتے جا رہے ہیں، کھجور امڑتے جا رہے ہیں،
اس انداز سے اس سے کھجور نکلتے جا رہے ہیں کہ دیکھتے دیکھتے کھجور بھر گئے ہیں پوری طرح سے تھیلی میں. سبحان اللہ. پورے صحابہ کھجور کھا گئے, اس کے باوجود بھی کھجور پہلے سے زیادہ ہو گئے. سبحان اللہ. خیر بتلانا مقصود یہ ہے کہ اللہ کے دین کے لیے جب بندے آگے نکلتے ہیں, اللہ خیر, برکت, بھلائیاں یہ سب کچھ عطا کر دیتا ہے. کبھی آپ 1 لاکھ روپے کما لیں آپ کو برکت نہیں ہوتی, کبھی آپ 100 روپے کما لیں اور اس میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ خوشی سے کھا سکتے ہیں اگر اللہ برکت دینے پر آ جائے تو. خیر ایسے تیسے کر کر جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ جو ہے گڑھا کھودتے رہتے ہیں. درمیان میں جو ہے ایک چیز آ جاتی ہے, بڑی سی چٹان آ جاتی ہے, اور کچھ پتھر ایسے مضبوط ہوتے ہیں کہ جب ان پر کچھ مارا جاتا ہے تو فوراً وہ واپس آ جاتا ہے. بہت زیادہ مضبوط پتھر ہوتے ہیں. صحابہ سے وہ ہو نہیں رہا تھا. اللہ کے رسول سے کہا, اللہ کے رسول چٹان آ گئی ہے. اللہ کے رسول آئے, کمر کو کس کر آپ نے ایک زوردار کدال ماری, ایسی کدال ماری کہ اس سے روشنی نکلی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, خوش ہو جاؤ میرے صحابہ کہ اللہ رب العالمین تمہیں فلاں وطن جو ہے تمہارے حوالے کرنے والا ہے, فتح ہونے والا ہے وہ ملک, اس ملک پر تم قابض ہو جاؤ گے. پھر اللہ کے رسول نے اور ایک مار ماری, وہ جو ہے چٹان کا بڑا حصہ ٹوٹ گیا. اللہ کے رسول نے پھر فرمایا, دیکھو مجھے مدین کے جو ہے سرخ محلات دکھائی دے رہے ہیں. اور ایک چٹان مار, اور ایک جو ہے مار ماری, وہ چٹان ٹوٹ گئی پوری طرح سے. 3 بڑے بڑے ملکوں کے فتح ہونے کی خوشخبری دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں پیارے نبی کام کر رہے ہیں, پیچھے سے منافقین کہتے ہیں یہاں کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں, پیٹ میں بھوک کی شدت ہے, اور یہ نبی کو دیکھو جھوٹے وعدوں پہ وعدے کرتے چلے جا رہے ہیں. سبحان اللہ. آج ہم پر بھی الزام لگاتے ہیں لوگ, ہم میں سے اکثر لوگوں پر الزام لگتے ہیں. سوچو نبی پر جب الزام لگے ہیں تو ہمارا اور آپ کا کیا ہے؟ نبی کی پیٹھ کے پیچھے الزام لگائے جا رہے ہیں, نبی بقید حیات ہیں, الزام لگائے جا رہے ہیں, تو ہمارا اور آپ کا کیا شمار ہے؟ تو ایک وقت آیا کہ جو ہے دشمنوں کے آنے سے پہلے صحابہ پریپیئر ہو کر تیار ہو گئے کہ ڈائریکٹ وہ ہم پر حملہ نہ کر سکیں. اب چونکہ دشمن ہیں, بڑی طاق میں آئے, 10,000 کا لشکر ہتھیاروں کے ساتھ آیا ہے, اور یہ سوچ کر آیا ہے کہ جیسے تیسے کر سب کو ختم کر دیں. اور چونکہ یہ طریقہ فارس کا تھا لڑنے کا, عرب کے لوگ اس سے واقف نہیں تھے. عرب کے لوگوں نے جب اس کو دیکھا, مکہ کے لوگوں نے دانت پیستے رہ گئے کہ اب کریں تو کیا کریں, سمجھ کے باہر ہے کہ اس کو کیسے عبور کریں, اس کو کیسے پار کریں. 2-4 لوگوں نے چھلانگ مارنے کی کوشش کی, تیروں کے ذریعے سے حملہ کر ان کو روک دیا گیا. اور بھی 2-4 لوگ کنارے سے آنے کی کوشش کی, اس میں سے ایک آدمی کو علی رضی اللہ عنہ نے بڑی شجاعت اور بہادری کے ساتھ جو ہے اس کو ایک ہی مار میں مار کر ختم کر دیا. اس کے بعد لوگ وہاں پر انتظار میں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر اپنے صحابہ کے ساتھ انتظار میں ہیں, ڈرے سہمے پریشان. آپ دیکھیں بیوی بچے ہیں, بزرگ ہیں, عورتیں ہیں, سب کچھ پیچھے ہیں مدینہ میں. یہاں پر مسلمان پہاڑوں کے پیچھے چھپ کر دیکھ رہے ہیں کہ دشمن کیا کر رہے ہیں. کوئی ایسے مکانات یا محلات بنے ہوئے نہیں تھے, پہاڑوں میں پناہ لے کر جھانک جھانک کر دیکھ رہے ہیں صحابہ کے کیا کر رہے ہیں. اور دشمن اتنے غصے میں, اتنے طیش میں ہے کہ آپ اندازہ لگائیں. سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ, یہ وہ صحابی ہیں, درمیان میں جھانک کر دیکھ رہے تھے. دشمنوں نے ان کو دیکھ لیا کہ بارہ جھانک کر دیکھ رہے ہیں, تیر ماری. تیر مارنے کے نتیجے میں شاید ان کا کان یا ان کی آنکھ جو ہے نا زخمی ہو گئی اور نکل گئی, خون بہنا شروع ہو گیا. اتنے غصے میں, اتنی طاق میں تھے کہ کوئی بھی نظر آ رہا تو تیر برسا دے رہے تھے, بے تحاشا غصے میں. یہ مدینہ کے بارڈر کا منظر ہے. اب آپ پیچھے آ کر دیکھیے مدینہ میں کیا ہو رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ تمام خواتین کو ایک جگہ جمع کر دیے تھے اور ایک صحابی کو جو ہے ان کے لیے حفاظت کے لیے چھوڑ دیے تھے. اب جب مکہ والوں نے دیکھا, کفار نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی خندق کھود دیے کہ اب ہم اس کو پار کر نہیں سکتے ہیں, اور ان کے پاس کوئی اور سولوشن بھی اس کا نہیں ہے کہ چلو ایسے نہیں ویسے, ویسے نہیں ایسے. اب انہوں نے یہ سمجھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان لوگوں کو کمزور کرنا ضروری ہے. وہاں سے ایک آدمی نکل کر یہودیوں کا آتا ہے مدینہ. مدینہ میں جو ایک یہودیوں کا قبیلہ باقی تھا, 3 میں سے 2 کو نکال دیے تھے, ایک قبیلہ باقی تھا بنو قریظہ. ان کے پاس آ کر ان کو دستک دیتا ہے. اب اس کے خلفیے کو سمجھیے, اللہ کے رسول نے فرمایا تھا اگر مدینہ پر کوئی بھی حملہ کرے ہم سب مل کر مدینہ کا دفاع کریں گے.
اب مدینہ پر حملہ ہو رہا ہے تو یہودیوں کی کیا ذمہ داری ہے کہ وہ بھی نبی کے ساتھ آ کر کھودیں، وہ بھی نبی کے ساتھ کام کریں؟ انہوں نے کام کیا نہیں کیا، وہ اپنے قلعے میں محفوظ ہیں۔ اب کیا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر کوئی مدینہ کے باہر ہم پر حملہ کر رہا ہے ہم اکیلے جا کر لڑ لیں گے، مدینہ پر آ کر کوئی حملہ کر رہا ہے تو تم کو بھی ساتھ دینا ہوگا، تمہیں اگر کوئی مارنے آئے گا تو ہم ساتھ دیں گے، ہمیں اگر کوئی مارنے آئے گا تو تم ساتھ دو گے۔ اب مسلمانوں کو مارنے کے لیے آئے، یہودی پیچھے ہٹ کے محفوظ ہو گئے، سیف زون میں آ گئے۔ یہاں سے ایک یہودی جاتا ہے دور سے اور ان یہودیوں کے پاس جا کر ان کو دستک دیتا ہے، ان کو نکالتا ہے قلعوں سے، ان کو بولتا ہے کہ ہم اللہ کے رسول کو ختم کر دیں گے، تم ہمارا سپورٹ کرو، تم ہمیں گھوڑے دو، تم ہمیں اونٹ دو، تم ہمیں کھانے پینے کے سامان دو تاکہ ہم یہاں پر رہ کر لڑ سکیں۔ وہ یہودی کہتا ہے نہیں، یہ اللہ کے رسول سچے ہیں، ہم ان سے نہیں لڑنا چاہتے، اگر ہم ان سے لڑیں گے تو ہم مارے جائیں گے، تم لوگ جھوٹے ہو۔ بہت منانے کی بہت کوشش کرتا ہے، وہ آدمی مانتا نہیں۔ آخرکار وہ یہودی بہت کچھ وسیلے دے کر سمجھا بجھا کر اس کو راضی کر لیتا ہے، تو جو سردار ہوتا ہے وہ سردار ہوئی بن اخطب اس بات پر راضی ہوتا ہے کہ دیکھو اگر اللہ کے رسول کو ہم نے شہید کر دیا تو تم جو کہو گے وہ بات مانی جائے گی، اور اگر اللہ کے رسول شہید نہیں کیے گئے تو میں تمہارے ساتھ چلا جاؤں گا، جو تمہارے ساتھ ہوگا وہ میرے ساتھ ہوگا، میں اب یہاں پر نہیں رہ سکتا، کیونکہ مدینہ میں رہتے ہوئے اللہ کے رسول سے اگر میں لڑ لوں پھر میں مدینہ میں باقی نہیں رہ سکتا، تمہارے ساتھ ہی واپس چلا جاؤں گا۔ بات طے ہو گئی۔ اب یہودیوں نے کیا کیا؟ دو کام کیے۔ پہلا کام تو یہ کیا کہ یہاں سے کفار کے لیے گھوڑے، اونٹ، کھانے پینے کی چیزیں بہت کچھ فراہم کرنے لگے۔ پہلا کام کفار کو مضبوط کر رہے ہیں۔ دوسرا کام یہ کیا کہ پیچھے جو مسلمانوں کی عورتیں بچے ہیں جو ایک بڑے سی جگہ میں محفوظ ہیں، وہاں پر حملہ کرنے کے لیے چلے گئے۔ آپ دیکھیں مسلمانوں کا کیا حال ہے، خود محفوظ نہیں ہیں، پیٹ بھوکے ہیں، گھر سے باہر ہیں، گھر والے بھی محفوظ نہیں، بیوی بچے بھی محفوظ نہیں ہیں۔ آدمی ایک وقت میں اپنے آپ کو مصیبت میں برداشت کر سکتا ہے، بیوی بچوں کو برداشت نہیں کر سکتا، بیوی بچوں کو برداشت نہیں کر سکتا۔ یہودی چلے گئے مسلمانوں کی عورتوں پر، بچوں پر حملہ کرنے کے لیے، اور ایک آدمی کو اندر بھیج دیا، جاؤ جا کر دیکھو کیا روداد ہے۔ ایک آدمی جب اندر جا کر واپس آ کر اگر خبر دے دے گا کہ یہاں پر کوئی بھی نہیں ہے سوائے خواتین کے، پورے لوگ اندر داخل ہو جائیں گے۔ جاسوس کو بھیجا گیا، اور جیسے ہی جاسوس کو بھیجا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی صفیہ بنت عبد المطلب وہ دیکھ رہی تھی۔ دیکھیے خواتین کا کردار، وہ نظر رکھے ہوئے ہیں کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے۔ جیسے ہی ایک یہودی اندر آ رہا ہے، فوراً صحابی سے کہا دیکھو وہ یہودی اندر آ رہا ہے۔ وہ یہودی اس کی طرف توجہ، صحابی اس یہودی کی طرف توجہ نہیں دیے، فوراً صفیہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھی، اور جیسے ہم شیڈ وغیرہ ڈالتے ہیں تو بڑی بڑی لکڑیاں لگاتے ہیں، اس دور میں بھی لکڑیوں کا استعمال ہوتا تھا۔ ایک لکڑی کو نکالا، سیدھے سر پر مارا، وہ آدمی گر گیا۔ اتنے مار مارے اس کو، اتنے مار مارے کہ وہ آدمی مر گیا۔ پھر اس کے بعد میں اس کے گلے کو کاٹا، گلے کو کاٹ کر اس گھر کے باہر پھینک دیا۔ تو وہ یہودی یہ سمجھے کہ یہاں پر صرف عورتیں نہیں ہیں بلکہ یہاں پر مسلمانوں کی بھی ایک بڑی تعداد ہے، اور پیچھے ہٹ گئے۔ اگر آپ یہ کام بہادری سے نہ کرتی تو کیا ہوتا؟ مدینہ کی پوری عورتیں غیر محفوظ ہو جاتی، امہات ہوتی، صحابیات ہوتی، ازواج مطہرہ سب کے سب غیر محفوظ ہو جاتی۔ یہ بہادری تھی ایک صحابیہ کی، یہ صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ عنہ کی، کہ پوری خواتین کی حفاظت کے لیے وہ اکیلی کافی ہو گئی۔ ہماری مائیں بہنیں سن رہی ہوں گی، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہم ڈر جاتے ہیں۔ ایک مکوڑا آ گیا ہم ڈر گئے، ایک سپلک آ گئی، گھر میں بچیاں ہمارے ڈر جاتے ہیں، ہماری خواتین ڈر جاتی ہیں۔ اور پیارے نبی کی صحابیات کیسی تھیں، سبحان اللہ، وقت آیا تو گلا کاٹ دیا۔ اور آپ کو معلوم ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قربانی کا جب وقت آتا، عید الاضحیٰ یا ایسے اور بھی قربانیوں کا، خواتین خود اپنے جانوروں کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرتی تھیں۔ یہ ہمت ہماری خواتین میں آج ہونی چاہیے۔ راہ چلتے کوئی آدمی چھیڑ دیتا ہے، ہماری بچیاں پریشان ہو جاتی ہیں۔ تعلیم گاہوں میں کوئی ان کو چھیڑ دیتا ہے، کوئی مصیبت آ جاتی ہے، ہماری بچیاں پریشان ہو جاتی ہیں۔ ان کے اندر یہ بہادری کی صفت آنا ضروری ہے، یہ صحابیات کی صفت ہماری بچیوں میں آنا ضروری ہے۔
تو اللہ کے رسول کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو یہودی ہیں سامنے رسد پہنچا رہے ہیں اور پیچھے ہماری عورتوں پر حملہ کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جانشین صحابہ کو 2-4 لوگوں کو بھیجتے ہیں، جاؤ جا کے معلوم تو کرو حال کیا ہے، اور اگر بات نگیٹیو آئے یعنی معلوم ہو جائے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا یہودیوں نے، تو کیا کرنا؟ کسی کو خبر نہیں کرنا، میرے قریب آ کر صرف مجھے اشارے میں بتانا، کھل کر بھی نہیں بتانا۔ کیسے؟ اشارے میں بتا دینا بس کہ ہاں انہوں نے دھوکہ دے دیا ہے۔ اور اگر یہ بات پازیٹیو میں یعنی انہوں نے دھوکہ نہیں دیا ہے، یہ خبر جھوٹی ہے، تو اعلان کرتے ہوئے، دور سے اعلان کرتے ہوئے آنا کہ وہ خبر جھوٹی ہے، کہ یہودی ہمارے ساتھ ہیں، یہودیوں نے ہمارے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں کیا۔ سعد بن معاذ اور دیگر صحابہ جاتے ہیں یہودی سردار کے پاس، تو نبی کو گالیاں دینے لگتا ہے، بہت برا بھلا کہتا ہے، اور کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوا، بہت کچھ باتیں کہہ کر وہ صحابہ کو واپس بھیج دیتا ہے۔ صحابہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہودی نے دھوکہ دے دیا ہے، اور اللہ کے رسول کو قریب آ کر 2 قبیلوں کے نام کہتے ہیں بس۔ وہ 2 قبیلے رعل اور ذکوان یا ایسے کچھ 2 نام تھے، یہ 2 قبیلوں کے نام کہہ دیتے ہیں۔ وہ نام اس لیے کہتے ہیں کہ یہ 2 قبیلے ایسے تھے، ایک قبیلے نے ان پر بھروسہ کیا تھا اور اس کا بھروسے کا فائدہ اٹھا کر ان دونوں قبیلوں نے اس کو ختم کر دیا تھا۔ تو جیسے یہودیوں پر ہم نے بھروسہ کیا تھا، یہودی ہم کو نقصان پہنچا رہے ہیں، یہ مثال ویسی ہی ہے جیسے رجی نامی قبیلے کو 2 قبیلوں نے جو ہے نا نقصان پہنچا دیا تھا، دھوکہ دے دیا تھا۔ قبیلوں کے نام کہہ دیتے ہیں بس۔ اللہ کے رسول سمجھ جاتے ہیں، اور چونکہ یہ بڑی خوف کی خبر تھی، اشارے سے بھی دی گئی تو صحابہ سمجھ جاتے ہیں، اور تمام صحابہ میں خوف طاری ہو گیا، پریشان ہے صحابہ۔ کچھ لوگ ایسے رہے اس میں جن کا ایمان، ہر ایک کا ایمان ایک جیسا نہیں رہتا، یاد رکھیے۔ کچھ لوگوں کا ایمان ابو بکر و عمر جیسا ایمان، بڑے صحابہ ہیں۔ کچھ لوگ تھے جو ابھی اسلام قبول کیے تھے، ان کو بے تحاشا خوف ہو گیا، اور کچھ لوگ اس میں منافق تھے، جیسا کہ میں نے آپ کو ذکر کیا تھا، فوراً اپنے گھروں کی طرف جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ ایک تو یہ ہو گیا کہ سامنے سے کفار ہٹ نہیں رہے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ ہمارے لیے بھی کوئی پکا انتظام نہیں ہے، وہ لوگ آگ جلا کر گرمی حاصل کر رہے ہیں، یہاں پر مسلمانوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بھوکے پیاسے کھلے آسمان میں سرد ماحول میں پڑے ہوئے ہیں۔ پھر پیچھے سے خبریں آ رہی ہیں کہ عورتیں بھی محفوظ نہیں ہیں، مدینہ بھی محفوظ نہیں ہے، پھر خبر آ رہی ہے کہ یہودی سامنے والوں کو سپورٹ کر رہے ہیں، چاروں طرف سے جو ہے مسلمان چکی کے پاٹوں میں آ گئے۔ اللہ رب العالمین سورہ احزاب میں اس کا ذکر کرتے ہوئے فرما رہے ہیں وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، کہ جب آنکھیں باہر نکل گئیں اور کلیجے منہ کو آ گئے، وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، سخت جھنجھوڑ دیا گیا مسلمانوں کو، مومنوں کو اللہ رب العالمین نے سخت جھنجھوڑ دیا۔ اب کریں تو کیا کریں، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، جنگ کا ماحول ہے، یہاں سے اگر ہم مدینہ چلے گئے لڑنے کے لیے، یہ لوگ آگے آ جائیں گے، یہیں پر ٹہرے رہے تو وہ لوگ ہمارے بیوی بچوں کو ختم کر دیں گے، اور یہاں پر ٹہرے رہنے سے بھی مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے کہ وہ لوگ آگے بڑھ رہے ہیں رفتہ رفتہ، کیا کیا جائے؟ زلزلوا زلزالا شدیدا، بہت بھیانک طریقے سے مسلمانوں کو ہلا دیا گیا، بہت بڑا دھکا لگ گیا مسلمانوں کو۔ اندازہ لگائے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بڑے بڑے حادثے آپ کے ساتھ پیش آ گئے، آپ اتنے پریشان نہیں ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چت لیٹ گئے، سمجھ نہیں آ رہا آپ کو کیا کریں۔ صحابہ میں آوازیں بلند ہونے لگی، ایک دوسرے سے مشورہ کرتے کرتے خوف کی آوازیں لوگوں میں بلند ہونے لگی، خوف طاری ہونے لگا مسلمانوں میں بھی۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر اٹھے، اٹھ کر صحابہ سے کہا، اے صحابہ خوش ہو جاؤ، اللہ رب العالمین کی طرف سے مدد اب آنے والی ہے، اب اللہ مدد کرے گا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پلاننگ کرنا شروع کیا کہ اب کریں تو کیا کریں۔ تو اللہ کے رسول نے کچھ بڑے صحابہ کو جمع کر کر کہا، دیکھو ہمارے پاس مدینہ میں کھیتی باڑی ہوتی ہے، سمجھے کھیتی باڑی کا جو 100% حصہ ہے، اس میں سے ہم 2% یا جو ہے 1/3 حصہ یا 2/3 حصہ جو ہے ہم ان لوگوں کو دے دیتے ہیں جو ہم سے یہاں پہ قریب میں ہیں۔ اگر ہم ان لوگوں کو بھیجا دیں گے، یعنی 10,000 کا لشکر ہے، 2-3 ہزار لوگوں کو بھیجا دیں گے، اس میں سے معاہدہ کر لیں گے کہ ہر سال تم کو اتنا اناج ہماری طرف سے دے دیں گے، اگریمنٹ ہو جائے گا، وہ لوگ چلے جائیں گے،
باقی لوگوں سے ہم لڑ لیں گے. تو اس میں ایک صحابی سعد بن معاذ وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو کبھی ہم سے آگے نہیں بڑھ سکے، نہ جاہلیت میں نہ اب، اور آج جب ہمیں اپنی جانوں کی فکر نہیں ہے تو کیوں ہم اپنا رزق ان کو دیں؟ ہم لڑیں گے تو لڑ کر مر جائیں گے، زندہ رہیں گے تو شان سے زندہ رہیں گے، مگر ہماری کمائی ہوئی کوئی بھی چیز ہم ان کو نہیں دیں گے. اللہ کے رسول نے جب یہ بات سنی تو اللہ کے رسول نے فرمایا اے میرے صحابہ، میں اپنی جان کے خوف کے لیے نہیں کہہ رہا تھا، میں تمہاری جانوں کے لیے ڈر رہا تھا، اور جب تم اللہ کے لیے لڑنے کے لیے تیار ہو تو مجھے کسی چیز کا خوف نہیں ہے، اب ہم کسی کو 1 روپیہ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. اس کے بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے جا رہے ہیں. یہ دعاؤں کا سلسلہ جنگ کے آغاز سے ہی چل رہا ہے، مسلسل دعائیں کرتے جا رہے ہیں، اور اتنی پریشانی آپ اندازہ لگائیں. عمر رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ اللہ ان لوگوں کو غارت کر دے کہ ان کی وجہ سے میری عصر کی نماز چھوٹ گئی ہے، اور ابھی میں یعنی مغرب سے بالکل پہلے ابھی میں جو ہے عصر کی نماز پڑھ کر آ رہا ہوں. تو اللہ کے رسول کہتے ہیں اللہ ان کو ہلاک کر دے، میں نے تو اب تک عصر کی نماز نہیں پڑھی ہے. پیارے رسول عصر کی نماز اب تک نہیں پڑھیں. اندازہ لگائیں کئی جنگیں ایسی ہوئی کہ جنگ کے درمیان میں اللہ کے رسول نماز پڑھ رہے ہیں، اور یہ جنگ بھی نہیں ہوئی مگر نماز چھوٹ رہی ہے. کیا عالم تھا! یہ تلواروں کی جنگیں نہیں تھی، ذہنی جنگ تھی. ذہنی طور پر مسلمانوں کو تیار رہنا تھا، کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہر حال کے لیے تیار رہنا تھا. پھر اللہ رب العالمین نے ایک ایسی مدد فرمائی انہی لوگوں میں سے ایک آدمی اسلام قبول کر آ گیا. ایک آدمی کیا کر سکتا ہے؟ اکثر سوال ہوتا ہے کہ ایک آدمی کیا کر سکتا ہے؟ میں اکیلا حلال کھاؤں تو کیا ہو جائے گا؟ میں حلال کاروبار کروں تو کیا ہو جائے گا؟ میں اکیلا داڑھی رکھ لوں گا تو کیا ہو جائے گا؟ میں اکیلا دین کی دعوت کروں گا تو کیا ہو جائے گا؟ میں اکیلا دین پر دیکھو ایک آدمی کیا کر سکتا ہے. نعیم بن مسعود اشجعی رضی اللہ عنہ آ کر کہتے ہیں اللہ کے رسول میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. اس وقت میں بھی اللہ کے رسول کلمہ پڑھاتے ہیں، یہ نہیں کہتے ہم پریشان ہیں بعد میں آؤ، کہتے چلو تم کلمہ پڑھ لو. ایک آدمی بھی اسلام قبول کر رہا ہے، بڑی بات. کہتے ہیں اللہ کے رسول میں وہ آدمی ہوں جس کا مکہ والوں میں بھی بڑا مقام ہے اور یہودیوں میں بھی بڑا مقام، یعنی بڑے بزنس مین تھے، ان سے بھی جو ہے کاروبار کرتے تھے، ان سے بھی کاروبار کرتے تھے، بڑے اچھے ہولڈر تھے. تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں کچھ کرنا چاہتا ہوں اسلام کے لیے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا تم جو کرنا چاہتے ہو کرو. تو کہا مجھے تھوڑا جھوٹ بولنے کی اجازت دیجیے. کہتے جاؤ تمہیں اجازت ہے، جنگ دھوکہ دہی کا نام ہے، تم جاؤ، تم جیسے جو کہنا چاہتے ہو کہو. تو اب دیکھیں آپ غور کریں اس بات پر کہ یہ یہاں سے نکلتے ہیں، یہودی کے پاس جاتے ہیں جو قلعے میں ہیں، محفوظ قلعے میں ہیں. ان کے پاس جا کر کہتے ہیں دیکھو تم جانتے ہو میں تمہارا خیر چاہنے والا ہوں، تمہارا برا نہیں چاہوں گا. اتنے دن سے کفار مکہ کے لوگ وہاں پر ٹھہرے ہوئے ہیں، اور 2-4 دن ٹھہریں گے، اور 1 ہفتہ ٹھہریں گے، 1 مہینہ ٹھہریں گے. جب جنگ نہیں ہوگی کیا کریں گے؟ پھر وہ لوگ واپس چلے جائیں گے. پھر کیا ہوگا؟ وہ تو جان بچا کر چلے گئے. مدینہ میں اب باقی کون ہے؟ تم باقی رہ گئے ہو، اور نبی تم کو چھوڑیں گے؟ نہیں چھوڑیں گے. تم نے نبی سے دھوکہ دیا ہے، نبی کسی صورت تم کو نہیں چھوڑیں گے. اب کو تم کو کرنا کیا ہے؟ وہ لوگ پریشان ہو گئے کہ بھئی اب کرے تو کیا کرے. واقعی بات تو بڑی کام کی ہے کہ اگر یہ لوگ چلے گئے وہ لوگ تو بچ جائیں گے، پھنسے کون؟ ہم پھنس گئے. بتاؤ مصیبت بتائے ہو تو علاج بھی بتا دو. کہتے ہیں دیکھو ایک کام یہ کرو کہ ان کے لوگوں میں جو بڑے لوگ ہیں 15 سے 20 بڑے لوگوں کو لے کر آ کر اپنے پاس رکھ لو. ایسے لوگوں کو کہ اگر وہ تمہارے پاس رہیں گے تو لوگ پلٹ کر نہیں جائیں گے. یعنی بڑے سردار یہاں پر ہیں تو جو عام عوام ہے وہ کیا نکل کر واپس چلی جائے گی؟ سرداروں کو چھوڑ کر نہیں جائے گی. تو ان لوگوں کو اپنے پاس رکھ لو، وہ لوگ ٹھہرے رہیں گے اور جنگ کرتے رہیں گے. یہ گارنٹی ہے ان لوگوں کی، یہ گارنٹی ہے. تو وہ لوگ مان لیتے ہیں ہاں بھائی چلو بات درست ہے، ایسے ہی کریں گے. ان کو سمجھا دیا. یہاں سے نکل کر کفار کے پاس گئے. کفار کے پاس جا کر ان سے کہا کہ دیکھو میں ابھی جو ہے
قلعے سے آ رہا ہوں، یہودیوں کے پاس سے آ رہا ہوں، اور مجھے خبر ملی ہے کہ انہوں نے جو رسول کو دھوکہ دیا ہے ان کو اس پر پچھتاوا ہے۔ نبی نے انہوں نے پھر سے اگریمنٹ کیا ہے۔ کیا اگریمنٹ ہے؟ ان کی جو غلطی ہے اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ تم میں سے بڑے 20 لوگوں کو نکال کر نبی کے حوالے کر دیں گے۔ اگر تم 20 لوگوں کو ان کو دے دو گے، وہ نبی کو حوالے کر دیں گے، نبی ان کو قتل کر دیں گے، پھر وہ نبی کے ساتھ مل کر تمہارے خلاف میں جنگ کریں گے۔ سبحان اللہ، بات کو سمجھے آپ۔ ایک تو یہ کہے کہ جو ہے اپنے 20 لوگوں، وہاں سے 20 لوگوں کو اپنے پاس لے لو، وہاں جا کر کہہ رہے ہیں کہ وہ آ کر تم سے 20 لوگوں کو مانگنے والے ہیں اور مانگ کر نبی کے حوالے کر دیں گے، نبی ان کو ختم کر دیں گے۔ تو یہ لوگوں نے کہا کہ واقعی بات بڑی سنجیدگی کی ہے۔ اگر ایسا ہو گیا کہ یہودی آ کر 20 لوگوں کو مانگ لیے، سرداروں کو مانگ لیے، اور سردار ختم ہو گئے تو قوم ختم ہو گئی پوری۔ پریشانی کے عالم میں ہیں، تذبذب میں آ گئے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کریں۔ فوراً کہتے ہیں کہ بھئی اب ٹھہر کر فائدہ نہیں ہے، لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور وہ دن تھا ہفتے کا دن۔ یہودیوں کو خط بھیجتے ہیں کہ دیکھو بہت انتظار ہو گیا، اب ہم یہاں سے اٹیک کر رہے ہیں، تم وہاں سے اٹیک کرو۔ اور چونکہ یہودیوں کو روکا گیا تھا ہفتے کے دن سے، اللہ رب العالمین نے ہفتے کے دن ان کو شکار کرنے سے روکا تھا۔ وہ بڑا طویل واقعہ ہے، خلاصے کے طور پر میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہفتے کے دن ان کو شکار کرنے سے روکا گیا تھا۔ تو یہودی کہتے ہیں، چونکہ یہودی پہلے سے بھی بزدل ہیں اور لڑنا چاہتے بھی نہیں ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھو ہفتے کے معاملے میں ہمیں چھوڑ دو، ہم ہفتے کے دن جنگ نہیں کر سکتے، البتہ تم ایک کام یہ کرو کہ تم اپنے بڑے 15 سے 20 لوگوں کو ہمارے پاس روکو، وہ محفوظ رہیں گے ہمارے پاس۔ تو اب یہ کفار کو یقین ہو جاتا ہے کہ انہوں نے اندر اندر مصالحت کر لی ہے، اور یہ لوگوں کو لے جا کر کس کے حوالے کر دیں گے؟ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں، ہم اپنے کسی آدمی کو حوالے نہیں کرتے، تیار نہیں ہے۔ یہاں یہودی پریشان، وہاں کفار پریشان۔ اب یہ پریشانی میں یہ لوگ میٹنگ کر کر پھر اپنے آپ کو مضبوط کرتے، اتنا ٹائم اللہ نے ان کو نہیں دیا۔ پھر کیا ہوا؟ آسمانوں سے اللہ کا لشکر آ گیا، ہوائیں آئی، ایسی ہوائیں، ایسی تیز ہوائیں کہ ان ہواؤں کے ذریعے سے ان کی آنڈیاں، جو ہنڈیاں پکائی جا رہی تھی، وہ الٹ گئی۔ جو ٹینٹ انہوں نے ڈالے تھے وہ ٹینٹ جو ہے نا اڑ کر چلے گئے۔ جو جانوروں کو انہوں نے باندھ کر رکھا تھا وہ جانور بھاگ گئے۔ اتنی پریشانی کا عالم تھا، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، کفار کے دلوں میں ہیبت ہی ہیبت داخل ہوتی جا رہی ہے۔ اس وقت میں کتنا سنگین، اتنی ٹھنڈی رات ہے، ایسا خطرناک عالم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں، کون ہے جو آج جائے کفار کے پاس، کفار کے پاس جا کر ان کی خبر لے کر میرے پاس آئے۔ پہلے تو معلوم ہے آپ کو، جھانکنے پر انہوں نے آنکھ پھوڑ دی تھی ایک صحابی کی، صرف جھانکنے پر۔ اب بات جھانکنے کی نہیں ہے، اپنے علاقے میں ٹھہرنے کی نہیں ہے، کیا کرنے کی ہے؟ یہاں سے نکل کر ان کے لشکر میں جا کر خبر لے کر آنے کی بات ہے۔ اللہ کے رسول کو کہتے ہیں، کون ہے جو یہ کام کرے گا کل قیامت کے دن وہ میرے ساتھ اس طرح جنت میں ہوگا۔ سبحان اللہ، مسلم کی حدیث ہے۔ اندازہ لگائیں صحابہ کے دلوں کی دہشت کا، ایک صحابی بھی نہیں اٹھتے۔ یہ جانیں قربان کرنے والے صحابہ، نبی کے نام پر مر مٹنے والے صحابہ، دلوں کی ایسی دہشت تھی، ایک صحابی بھی نہیں اٹھتے۔ اللہ کے رسول دوبارہ اعلان کرتے ہیں، کون ہے جو جائے دشمنوں کے پاس جا کر خبر لے کر آئے، کل قیامت کے دن وہ میرے ساتھ جنت میں اس طرح ہوگا۔ نہیں اٹھ پا رہے ہیں صحابہ۔ تیسری مرتبہ پھر اعلان کیا گیا، پھر کوئی نہیں اٹھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کا نام لیا، نام لے کر کہا، حذیفہ جاؤ جا کر خبر لے کر آؤ۔ حذیفہ بن یمان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار صحابی ہیں، نام لینا تھا، کھڑے ہو گئے، کیونکہ بات اب تک عمومیت کی تھی۔ ایک باپ جب اپنے 4 بچوں کا کسی کو کہہ دیتا ہے کہ جاؤ پانی لے کر آؤ، کوئی نہیں لے کر آ رہے، وہ الگ بات ہوتی ہے۔ نام لے کر کہہ رہے ہیں کہ جاؤ تم جا کر پانی لے کر آؤ، اب اگر وہ پانی لے کر نہیں آئیں گے تو معاملہ کچھ اور ہوگا۔ کہتے ہیں حذیفہ جاؤ جا کر خبر لے کر آؤ۔ دیکھو معلوم ہے کہ جھانکیں گے تو جان نکل جائے گی، مگر نبی کا حکم بھی ہے،
اب تک نہیں مان رہے تھے الگ بات ہے، اب نہیں مانیں گے تو خلاف ورزی ہوگی. نبی کی جنگ میں رہتے ہوئے، نبی کے ساتھ رہتے ہوئے خلاف ورزی نہیں کر سکتی. جان جاتی ہے جانے دو، نبی کی اطاعت سے ہم باہر نہیں آ سکتے. سبحان اللہ. جان لے کر نکل گئے ہتھیلی پر، چلے گئے دشمنوں کے نرغے میں. اب دشمنوں کے پاس کیا چل رہا ہے دیکھیے. اب دشمنوں کے بڑے بڑے سردار میٹنگ کر رہے تھے، یہ سرداروں کی مجلس تک پہنچ گئے. تو ان سرداروں میں سے ایک سردار نے کہا کہ دیکھو اپنے آس پاس کون ہے معلوم کر لو، کہیں دشمنوں کا کوئی آدمی ہمارے درمیان میں نہ آ جائے. ہوشیار لوگ ہوتے ہیں سردار جو ہوتے ہیں، قوم کے لیڈر بڑے ہوشیار ہوتے ہیں. تو ہر آدمی اپنے بازو والے کو کنفرم کر رہا تھا کہ آپ کون ہیں، آپ کون ہیں. اب اگر ان کو کوئی پوچھ لیتا کہ آپ کون ہیں تو مسئلہ بگڑ جاتا. تو یہ بھی صحابی اللہ نے ان کو اتنا ذہن دیا تھا، یہ خود آگے بڑھ کر بازو والے سے پوچھ لیتے ہیں آپ کون ہیں، تو کہہ دیتا ہے میں فلاں ہوں. کہہ دیتے ہیں ہاں بھائی اپنے ہی آدمی ہیں. اب یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ سب کے سب لوگ نکل کر بھاگنے کی فراق میں ہیں. اللہ کے رسول کو آ کر خبر دیتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دشمن اپنے گھوڑوں یا گدھوں یا جو کچھ مل رہا ہے لے کر ان کے بھاگنے میں لگے ہوئے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات وہیں گزارتے ہیں. صبح جب ہوتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ پورا میدان خالی ہو چکا ہے. سبحان اللہ. بغیر لڑے جنگ جیت لی گئی. گھر کو آئے، اپنی جو جنگی لباس تھا زرہ تھی اس کو اتار کر غسل کر جیسے ہی واپس آ رہے ہیں جبریل امین آئے. آ کر کہا اے اللہ کے رسول ابھی ہم نے اپنا جنگی لباس نہیں اتارا ہے، آپ نے جنگی لباس اتار دیا. چلیے ان دھوکے بازوں کے پاس جا کر ان سے جنگ کرنی ہے. ابھی میں مکہ کے قریب تک جا کر کفار کو جو ہے ان کو ہیبت سے دہشت سے ان کو ڈرا کر بھگا کر آ رہا ہوں. اب ہم جا رہے ہیں بنو قریظہ کے قلعوں کے پاس، آپ لوگوں کو بھی وہاں آنا ہے، فوراً چلیے. فرشتے ہیں، جنگ لڑنے کے لیے کب آئے ہیں؟ پہلے دن آئے ہیں. کھودنے کے لیے آ گئے ہیں، پہلے دن نہیں آئے ہیں. پہلے ہم کو کام کرنا ہوگا، گراؤنڈ ورک ہم کو کرنا ہوگا. وہاں مسلمان مارے جا رہے ہیں، اللہ کی مدد نہیں آ رہی. کیوں اللہ کی مدد نہیں آ رہی؟ کیوں اللہ ہم کو محتاج چھوڑ دیا ہے؟ کیوں اللہ ہم کو مرنے پر چھوڑ دیا؟ پہلے کام کرو، اللہ فرشتوں کو بھیجے گا. فرشتے جب بھی تھے اب بھی ہیں، آئندہ بھی رہیں گے. تم کام کرو ایسے مومنوں والے، اللہ فرشتوں کو ضرور بھیجے گا اور تمہاری نیابت کرتے ہوئے جا کر جنگ لڑیں گے وہ. پہلے تم کو کام کرنا ہوگا. اگر تم بغیر کام کرے جیت جانا چاہتے ہو تو تمہاری کیا ضرورت ہے پھر؟ تو جبریل امین نکل گئے. اللہ کے رسول نے اعلان کر دیا کہ جو کوئی محمد پر ایمان لانے والا ہے وہ جا کر عصر کی نماز بنو قریظہ کے قلعوں کے پاس پڑھے. اتنی دور ہے، وہ فوراً نکلیں گے تو بھی عشاء تک پہنچیں گے، اتنی دور ہے. اللہ کے رسول کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ فوراً نکل جانا ہے. اب صحابہ فوراً نکل گئے. کچھ لوگوں نے عصر کی نماز راستے میں پڑھ لی، کہا کہ اللہ کے رسول کے کہنے کا مطلب فوراً نکلنا تھا، نماز کا وقت ہو گیا نماز پڑھ لی. کچھ لوگوں نے کہا نہیں ہم وہاں جا کر ہی پڑھیں گے، عشاء کا وقت ہو گیا پہنچنے تک، وہاں جا کر پڑھی. اللہ کے رسول آئے، کہا دونوں درست ہو. اب وہاں پر ان کا محاصرہ کیا. دیکھیے پہلے 1 مہینہ یہاں گزر گیا، اب 1 مہینہ پھر وہاں گزر رہا ہے. وہ لوگ یہودی مضبوط قلعے میں ہیں، محفوظ ہیں. قلعے دروازے جو آپ ہمارے پاس بھی قلعہ گولکنڈہ ہے، آپ دیکھیں گے اتنی بڑی جو ہے اس کی جگہ ہوتی ہے کہ قوم بڑے آسانی سے اپنی زندگی کو گزار سکتی ہے. تاریخ میں لکھا جاتا ہے کہ 6 مہینے بھی اگر یہ لوگ اندر بند رہتے نا، ان کو کوئی پریشانی کا مسئلہ نہیں تھا. 6 مہینے تک کا کھانے کا سامان تھا، لڑنے کے لیے ہتھیار تھے، گھوڑے تھے، بہت کچھ تھا. قلعہ بند ہو گئے، مسلمان سردی میں سکیڑے ہوئے باہر پڑے ہوئے، کھانے پینے بڑی پریشانی کے عالم میں ہیں. اسی پریشانی میں باہر پڑے ہوئے ہیں، انتظار کر رہے ہیں کہ کب یہ لوگ ہتھیار ڈالیں گے، کب قلعے کے دروازے کھلیں گے. انتظار کرتے علی رضی اللہ عنہ جو بڑے بہادر صحابی تھے، سبحان اللہ، وہ کہتے ہیں کہ اب یا تو یہ علی زندہ رہے گا یا تو یہ دھوکے باز زندہ رہیں گے. کہتے ہوئے دروازے کو اٹھانے کے لیے چلے جاتے ہیں. اس وقت یہودی اعلان کر دیتے کہ ہم ہتھیار ڈال دیے ہیں، ہماری مصالحت کے لیے، اگریمنٹ کے لیے کسی آدمی کو بھیجو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ، جا کر اگریمنٹ کر آؤ. وہ صحابی آتے ہی تمام عورتیں رونا، بچے رونا، مرد پکارنا، کیونکہ بڑا دھوکہ کیا تھا انہوں نے. اللہ کے رسول کے صحابی جیسے آتے ہیں پوچھتے ہیں کیا ماجرا ہے، نبی کیا کرنے والے ہمارے ساتھ؟
تو وہ گردن کی طرف اشارہ کر کر بتاتے ہیں کہ سب کو ختم کر دیا جائے گا، دھوکے بازی کی سزا ہی یہ ہے۔ تو ان کو شک ہو جاتا ہے کہ میں نے اللہ کے نبی کے راز کو لیک تو نہیں کر دیا۔ فوراً مدینہ چلے جاتے ہیں، مسجد نبوی سے اپنے آپ کو باندھ لیتے ہیں ستون سے، اور کہتے ہیں کہ میں نے غلطی کر دی، جب تک اللہ کے رسول مجھے آ کر نہیں کھولیں گے میں یہاں سے نہیں ہٹوں گا، کیونکہ آپ کو یہ خدشہ محسوس ہوا کہ میں نے راز فاش کر دیا۔ تو اس کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آتے ہیں، صحابہ آ کر کہتے ہیں اللہ کے رسول، ایک بات میں آپ کو یہاں بتلا دوں، نبی کے آنے سے پہلے دو قبیلے تھے، ایک اوس ایک خزرج، اور یہ جو یہودی تھے تین قبیلے، یہ ان دونوں کو لڑایا کرتے تھے۔ ایک قبیلے کے سپورٹ میں دو قبیلے ہوتے تھے اور ایک قبیلے کے سپورٹ میں ایک قبیلہ ہوتا تھا۔ یہ دونوں قبیلوں کو یہ لوگ لڑاتے رہتے تھے، لڑتے لڑتے جب ان کے پاس ہتھیار ختم ہو جاتے یہ لوگ ان کو ہتھیار بیچتے تھے اور ان سے ان کی زمینیں خرید لیتے تھے، ہر طرح سے ان لوگوں کو ستایا ہی کرتے تھے۔ تو وہ جو ایک قبیلہ رہ گیا تھا اللہ کے رسول کے پاس، ان کے جو اگریمنٹ کیے ہوئے لوگ تھے وہ لوگ آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول ان کو چھوڑ دیجئے، ان کو معاف کر دیجئے۔ تو اللہ کے رسول کہتے ہیں دیکھو ان کے حق میں فیصلہ نہیں کروں گا، تم میں سے جس آدمی کو تم چاہو فیصلہ کرنے کے لیے چھوڑ دیں گے۔ تو نام طے پاتا ہے سعد بن معاذ کا، جن کو زخمی کر دیا گیا تھا، مدینہ میں تھے، مرہم پٹی ہو رہی تھی مسجد نبوی میں، ان کو گدھے پر بٹھا کر لایا جاتا ہے، وہ زخمی حالت میں آتے ہیں اور ان کی دعا تھی کہ اے اللہ جب تک ان یہودیوں کا فیصلہ نہ ہو جائے تو مجھے زندہ رکھنا، تو مجھے زندہ رکھنا ان یہودیوں کا فیصلہ ہو جانے تک۔ لایا گیا، لانے کے بعد میں جتنے وہاں پر لوگ تھے سب کے سب لوگوں نے سعد بن معاذ کو گھیر لیا اور سمجھانے لگے سعد ان کے حق میں نرمی کے ساتھ کام لو، نرمی کے ساتھ فیصلہ کرو، نرمی کے ساتھ کام لو۔ سعد بن معاذ نے ایک آواز لگائی اور پوچھا کہ یہاں پر جتنے لوگ ہیں کیا میں اگر فیصلہ کروں گا تو ان کے حق میں نافذ ہوگا؟ تمام مسلمانوں نے کہا ہاں آپ کا جو فیصلہ ہوگا وہ نافذ ہو جائے گا۔ کفار کی طرف، یہودیوں کی طرف رخ کر پوچھا کیا ان پر بھی میرا فیصلہ ہوگا؟ سب نے کہا ہاں ان پر بھی آپ کا فیصلہ ہوگا۔ اب نبی بھی وہاں پر موجود ہیں، کیا نبی پر بھی فیصلہ ہوگا؟ پوچھ سکتے ہیں؟ نہیں پوچھ سکتے ہیں۔ تو پھر خاموشی سے دوسری طرف پلٹ کر پوچھتے ہیں کیا جتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں سب میرے فیصلے کو مانیں گے؟ تو اللہ کے رسول کہتے ہیں ہاں سعد بن معاذ میں بھی تمہارے فیصلے کو مانوں گا، تم جو فیصلہ کرو گے میں راضی ہوں اس سے۔ تو سعد بن معاذ کہتے ہیں جتنے لوگ جنگ کے قابل ہیں سب کو قتل کر دیا جائے گا، اور جو عورتیں اور بچے ان کو غلام بنا لیا جائے گا، اور ان کا جو مال ہوگا وہ مسلمانوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ جیسے ہی سعد بن معاذ یہ الفاظ کہتے ہیں اللہ کے رسول کہتے ہیں سعد تم نے وہ فیصلہ کیا جو 7 آسمانوں کے اوپر سے عرش والے نے فیصلہ کیا تھا، اللہ کا بھی یہی فیصلہ ہے جو تم نے کیا تھا۔ چنانچہ تقریباً 600 لوگ ہوتے ہیں جن کو وہاں پر کیمپوں میں رکھا جاتا ہے، پھر گڑھے کھول کر ان کو بلا کر وہاں پر ان کی گردنیں کاٹ دی جاتی ہیں، ان کے بچوں کو اور عورتوں کو جو ہے بازار میں بیچ کر ہتھیار خرید لیے جاتے ہیں۔ اس طرح سے جنگ ختم ہوتی ہے۔ یہاں پر کچھ باتیں میں آپ کے سامنے پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے اللہ کے رسول آپ پر وحی نازل ہوتی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، مگر جب جنگ کرنے کی بات آئی آپ نے کیا کیا؟ آپ نے خود آرڈر نافذ کر دیے؟ نہیں، آپ نے کیا کیا؟ مشورہ کیا۔ آپ چاہتے تو آپ خود فیصلہ کر دے سکتے تھے، آپ نے مشورہ کیا۔ یہ ہمارے اندر چیز ہونی چاہیے۔ ہم اپنے گھر کے بڑے ہوں یا اپنے علاقے کے بڑے ہوں یا اپنے دائرے میں جو بھی ہمارا مقام ہو، آپ 100% وہ فیصلہ صحیح کر رہے ہوں مگر آپ کو مشورہ کرنا ضروری ہے۔ بغیر مشورے کے کام کرنا نبی نے ہم کو یہ تعلیم نہیں دی ہے۔ دوسری بات، جب وقت آئے اسلام کے لیے ہم اپنی طرف سے جو کر سکتے ہیں ہم کو کرنا پڑے گا، جو ہم سے ہو سکتا ہے، مال، آل، اولاد، گھر، وقت، کنبہ، ہر طرح سے ہم کو اپنے آپ کو قربان کرنا ہوگا۔ تیسری چیز، اللہ رب العالمین برکت دینے والا ہے۔ آپ کو اولاد میں برکت چاہیے، اللہ سے مانگو۔ رزق میں برکت چاہیے، اللہ سے مانگو۔ آپ کے ذہن میں برکت چاہیے، اللہ سے مانگو۔ صلاحیتوں میں برکت، اللہ سے مانگو۔ وہ اللہ جس نے ایک بکرے میں اتنی برکت دے دی کہ سبحان اللہ پورا قوم خمیرہ کھا گئی، اللہ کیا تم کو برکت نہیں دے گا؟ ضرور برکت دے گا۔ مالوں میں تنگی ہے، اللہ برکت دینے والا ہے۔ چند مٹھی بھر کھجور جو چھپا کر ایک عورت لے کر آ رہی تھی، ایک صحابیہ لے کر آ رہی تھی،
پوری قوم اس کھجوروں کو کھا گئی، اللہ نے اتنی برکت دی، تو کیا اللہ ہم کو برکت نہیں دے گا؟ دے گا، ضرور برکت دے گا، مانگو اللہ سے برکت کو۔ ایک اور بات اس میں معلوم ہوتی ہے، دیکھیے اللہ کے رسول نے جس دور میں کام کیا نا، اس دور میں لوگ آپ کا ویلکم نہیں کر رہے تھے کہ آؤ کام کرو، یہاں پر پلیٹ فارم تیار ہے، نہیں، اس دور میں بھی لوگ دشمن تھے، آج بھی دشمن ہیں، اس دور میں بھی مار رہے تھے، آج بھی مار رہے ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ وہ دور تھا جس میں اسلام اتنا جو ہے نا دشمنوں کے حوالے تھا کہ 10,000 کی تعداد مارنے کے لیے آ گئی تھی۔ آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہو رہا ہے، آپ کو جنگ کرنی ہے تلواریں لے کر نہیں، یہ غلط بات ہے۔ آج اگر کوئی ہمارا مسلمان ہندوستان میں اگر کوئی جہاد کی بات کرتا ہے، یہ غلط بات ہے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول نے 13 سال میں مکہ میں کبھی تلوار اٹھائی نہیں اٹھائی۔ ہم تلوار اٹھا سکتے ہیں؟ نہیں اٹھا سکتے۔ ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ تم نبی کو فالو کرو۔ کیسے فالو کرنا ہے؟ نبی نے 13 سال مار کھاتے ہوئے بھی اپنی زبان سے دعوت کا کام کیا۔ آپ کو اگر کوئی آ کر مارے بھی نہ، آپ کو دعوت کا کام کرنا ہے زبان کے ذریعے سے۔ بعض نوجوان کہتے ہیں وہ لوگ تیار ہیں تو ہماری بھی ایک کمیٹی ہونی چاہیے، ہمیں بھی تیار ہونا چاہیے، ہمیں بھی لڑنا چاہیے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے معلوم؟ وہ 2 مارتے ہیں، آپ 2 مارتے ہیں، پھر آپ کے پورے خاندان کو حوالے کر دیا جاتا ہے جیلوں کے۔ کئی نوجوان ایسے ہیں، کہاں ہیں، کتنے دنوں سے ہے، کیا سزائیں ان کو دی جا رہی نہیں معلوم، بری بدترین سزائیں ان کو دی جاتی ہیں، وہ تو اندر ہیں۔ کئی لوگ مر گئے ہیں، ان کے ماں باپ کو، بوڑھے ماں باپ کو یہاں ستایا جاتا ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ یہ اسلام کے لیے قربانیاں دیں، یہ جہالت ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہی نہیں ہے، اسلام چاہتا ہے کہ آپ دعوت کا کام کرو، یہاں پر دعوت کا کام کرنا ہوگا۔ ہم میں سے ہر ایک آدمی کو دین کا داعی بننا ہوگا۔ ایک اور بات یہاں پر، ایک خاتون کیا کر سکتی ہے؟ صفیہ رضی اللہ عنہا نے کیا کیا؟ غور کریں آپ۔ ایک آدمی کیا کر سکتا ہے؟ جابر بن عبداللہ نے کیا کیا؟ ایک آدمی کیا کر سکتا ہے؟ نعیم بن مسعود نے کیا کیا کہ پوری جنگ کے پانسے کو پلٹ کر رکھ دیا۔ ایک آدمی کیا کر سکتا ہے؟ سعد بن معاذ نے کیا کیا؟ ایک آدمی بہت ہے اپنی جگہ پر، ایک آدمی ایک دنیا ہے۔ آپ کرنے پر تو آئیں، اللہ آپ کو مواقع عطا کرے، آپ کی نیت ہو، اللہ آپ سے ضرور کام لے گا۔ آپ دین کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کریں، آپ کے گھر کو وقف کریں، آپ کے مال کو وقف کریں، اللہ ضرور بضرور آپ سے کام لے گا۔ اور یاد رکھیے، آپ کا خون ہے، صحابہ کا بھی خون تھا، آپ کا مال ہے، صحابہ کا بھی مال تھا، آپ کی مصروفیات ہیں، صحابہ کی بھی مصروفیات تھی، آپ کا پیٹ ہے، صحابہ کا بھی پیٹ تھا۔ بہت کچھ کھو کر، بہت کچھ مٹا کر اسلام کو ہم تک پہنچایا گیا ہے۔ اب ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی آخری سانس تک اسلام کو لوگوں میں عام کرنے کی کوشش کریں۔ اور ایک بات یہاں پر دیکھیں، ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں، یہودی وہ قوم ہے جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، کبھی یہ مسلمانوں کے دوست نہیں بن سکتے۔ آج ہمارے بھائی یہودیوں کے لباس کو اپنانے میں فخر، یہودیوں کی تعلیم کو اپنانے میں فخر، یہودیوں کی زبان سیکھنے میں فخر، یہودیوں کے چال چلن میں فخر۔ وہ دائیں ہاتھ سے کھا رہے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بھی دائیں ہاتھ سے کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، ان کے کلچر کو اختیار کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا جو ہے غضب ہے، ان کو فالو مت کیجیے۔ یہ پہلے سے مسلمانوں کے دشمن ہیں، آج بھی ہیں، آئندہ بھی یہ مسلمانوں کے دشمن رہیں گے۔ حاضرین گرامی، اسی طرح ایک اور بات یاد رکھیں، جنگ کے ماحول میں بھی نماز سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ ہمارے عام حالات ہیں، ہماری نمازیں پرسکون ماحول میں ہو رہی ہیں، ہم کسی صورت نمازوں کو نہیں چھوڑ سکتے، ہمیں ہر حال میں نمازوں کو ادا کرنا ہوگا۔ ایک آخری بات بتلا کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ 600 لوگوں کو مارا گیا قریب۔ آپ دیکھیں، ابھی قریب میں ایک جنگ چل رہی ہے جو 2 ممالک کے درمیان میں چل رہی ہے، جس میں ایک فلسطین ہے اور ایک اسرائیل ہے۔ کتنے لوگوں کو مار دیا گیا ہے، کتنے لوگ گھر سے بے گھر ہو گئے، کتنے بچے یتیم ہوئے، کتنے عورتیں بیوہ ہو گئیں، کتنے لوگ معذور ہو گئے، بہت کچھ ہوا۔ آپ ڈاٹا نکالیں گے ہزاروں میں چلا جائے گا۔ نبی کی 23 سالہ زندگی میں 100 کے قریب جو جنگیں ہوئی، آپ وہ پورا فگر آپ جو ہے نا اگر تلاش کریں گے، آپ کو فگر نکلے گا کہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1000 سے کچھ زیادہ لوگوں کو دونوں طرف سے جنگوں میں شہید ہوئے۔ صرف نبی کے صحابہ نہیں، دشمن بھی جو شہید ہوئے، دونوں طرف سے لڑنے والوں میں ٹوٹل جو فگر ہے کتنا ہے؟ 1000 کے آس پاس میں۔ یہ پورے 1000 میں
ایک بھی خاتون نہیں ہے جس کو اللہ کے رسول نے مارا ہو. آج کتنی خواتین ماری جا رہی ہیں. یہ پورے 1000 میں ایک بھی بچہ نہیں ہے جس کو اللہ کے رسول نے مارا ہو. آج کتنے بچے مارے جا رہے ہیں. آپ اس چیز کو رکھتے ہوئے دیکھیں کہ یہ نبی رحمت ہے یا جنگ لڑنے والے نبی. آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ایک آدمی جس کو گھر بار سے نکال دیا گیا ہے, زخمی کیا, مارا گیا ہے, وہ چاہے تو ایک ایک آدمی کے جسم کے 1000 ٹکڑے کر کر بدلا لے, مگر وہ آدمی کی 23 سالہ زندگی میں 100 سے زائد جنگوں میں 1000 کے آس پاس لوگ مارے جاتے ہیں. اور وہ 1000 میں بھی اگر ان 600 دھوکے بازوں کو نکال دیا جائے تو بچے کتنے؟ 400 450 لوگوں کو اللہ کے رسول نے جو ہے, یا اللہ کے رسول کے ساتھ جو لوگ جنگ کے کفار مشرکین سب ملا کر 400 سے 450 لوگ مارے گئے. تو آپ امن قائم کرنے کے لیے آئے تھے, لڑنے کے لیے نہیں آئے تھے. آپ کسی بھی غیر مسلم سے پوچھیں ورلڈ وار میں کتنے لوگ مارے گئے؟ ملینز میں, لاکھوں کی تعداد میں. ورلڈ وار 2 ہو یا اس کے بعد کی جو جنگیں ہیں جو ابھی چل رہی ہیں, یا اس سے آگے پیچھے کی جو بھی جنگیں ہیں, تعداد ہزاروں میں بتلائی جائے گی. اب نبی رحمت کی تعداد کو اب بتلائیں. آپ نے بھی جنگیں کی, آپ جنگوں میں بھی اسوا ہیں, ذاتی زندگی میں اسوا ہیں, جنگ کے میدان میں بھی آپ اسوا ہیں. سبحان اللہ. ایسی بہت سی باتیں آپ کو جو ہے سیرت میں پڑھنے میں ملیں گی جس سے آپ اپنی زندگیوں کو, اپنے بچوں کی زندگیوں کو نکھار سکتے ہیں. میں آپ سے ادباً یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہر دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ پڑھنے کی کوشش کریں صحیح سیرت سے. سیرت کی کتابیں جیسے الرحیق المختوم ہے, بڑی بہترین کتاب ہے. اردو میں, عربی میں, تیلگو میں, ہر زبان میں کتاب موجود ہے. چھوٹے چھوٹے واقعے آپ پڑھیں, اپنے بچوں کو سمجھائیں, اپنے بچوں کو سنائیں, اپنے ساتھیوں کو بتائیں. صرف مسلمانوں کو نہیں, نبی صرف ہمارے نہیں تھے, غیر مسلموں کے بھی آپ نبی ہیں, سب کے نبی ہیں آپ. غیر مسلموں کو بھی بتائیں, ان کو بھی سمجھائیں کہ دیکھو نبی کتنے بااخلاق تھے, کتنا جو ہے انسانیت کا خیال کرنے والے تھے. ایک آدمی بھی اگر جو ہے مارا جاتا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت جو ہے اس سلسلے میں حساس ہو جاتے تھے. حاضرین, یہ موٹا موٹا خاکہ تھا جنگ احزاب کا جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نبی کی سیرت کو پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے. آپ کی ذات مبارکہ مطہرہ سے ہمیں سبق حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ ہماری حلال کمائیوں میں برکت عطا فرمائے. حرام کے ہر لقمے سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. اللہ ہمارے آل مال اولاد میں تمام لوگوں میں اللہ تعالیٰ خیر کو عام فرما دے. جو بیماریوں میں ہم مبتلا ہیں اللہ اس سے ہمیں نکال دے. جو پریشانیاں ہم پر, مصیبتیں ہم پر لاحق ہیں, اللہ ہم کو ان کو ہم سے دور کر دے. اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے, گناہوں کو اللہ رب العالمین درگزر فرمائے. جب تک زندگی دے مومنانہ متقیانہ زندگی دے, خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.